آج آئیے عنوان بغیر جوابات کے زندگی کے واز کے ساتھ خدا کے کلام کی شراکت کریں۔ جب لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ زندگی کا کیا مطلب ہے، اس دنیا میں رہنے کا کیا مقصد ہے، وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں، مجھے معلوم نہیں۔ واقعی زندگی کے بارے میں کوئی بھی ان سوالات کے جوابات نہیں جانتا۔ تو پھر کیوں انسان اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں؟ ہم کیوں اس زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہوگی؟ جب میں نے پہلی بار امریکہ کا دورہ کیا تو پڑتال کی چوکی پر ایک امیگریشن کے افسر نے پوچھا، آپ کے امریکہ کے دورے کا کیا مقصد ہے؟ یہ پہلا سوال تھا جو مجھ سے پوچھا گیا تھا۔ آج کل بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ جب کبھی میں دیگر ممالک میں اپنی کلیسیاؤں کا دورہ کرتا ہوں تو پہلا سوال جو امیگریشن کا افسر پوچھتا ہے وہ یہ ہے، اس ملک میں آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ کتاب مقدس میں ہمیں زمین پر پردیسی اور مسافر کے طور پر تشبیہ دی گئی ہے۔ تو پھر اس زمین پر آنے کا کیا مقصد ہے؟ بامعنی زندگی گزارنے کی غرض سے ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تاہم چونکہ کسی کو ان سوالات کے جوابات معلوم نہیں ہیں کہ ہم کیوں اس زمین پر آئے تھے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم روز بروز محض ایک جیسے بے معنی معمول سے گزرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تاہم کتاب مقدس ہمیں اس کا جواب دیتی ہے۔ آسمانی باپ اور آسمانی ماں نے ہمیں ان سوالات کے تمام جوابات دیے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے اس سیارے زمین پر دورے کا ایک واضح مقصد ہے۔ اگر کوئی پوچھے انسان زمین پر کیوں آئے ہیں تو ہمیں ان کو درست جواب دینا چاہیے۔ جب ایک امیگریشن کا افسر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے دورے کا کیا مقصد ہے تو آپ کو انہیں واضح جواب دینا چاہیے، ورنہ آپ انہیں مشکوک نظر آئیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ کو مزید تفتیش کے لیے ایک اور کمرے میں لے جایا جائے گا، اور اگر وہ یہ رائے قائم کر لیں کہ آپ کا دورہ غیر مناسب ہے تو آپ کو اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اسی طرح جب ہم اس زمین پر آنے کی وجہ اور مقصد سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے درست اہداف اور منزل مقرر کر سکتے ہیں، صحیح؟ تاہم زیادہ تر لوگ بغیر اہداف کے سادہ طور پر محض ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے ایمان کی زندگی میں صرف حمد کے گیت گانے، دعا کرنے اور واز سننے کے لیے ہمیں چرچ میں محض اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ یہ سبت کا دن ہے۔ چونکہ ہمیں ان جوابات سے آگاہ کیا گیا ہے، کیا ہمیں اپنے ایمان کی زندگی کی راہ پر اس لیے خوشی اور شکر گزاری سے نہیں چلنا چاہیے؟ آپ سب، حتیٰ کہ اس طرح سے زندگی گزارنے کا موقع بھی بہت مختصر ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں انسانی زندگی کو دھند سے تشبیہ دی گئی ہے جو صبح ظاہر ہوتی ہے اور پھر اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ اور کتاب مقدس یہ بھی کہتی ہے کہ ہماری زندگی کے دن گھاس اور پھولوں کی مانند ہیں۔ آپ سب، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ چیری کے پھول کتنی دیر کھلے رہتے ہیں؟ درخت بہت خوبصورت لگتے ہیں اور قریباً ایک ہفتے تک ان پر پھول کھلے رہتے ہیں، پھر آدھے پھول جھڑ جاتے ہیں۔ اگلے دن بقیہ آدھے پھول بھی جھڑ جاتے اور غائب ہو جاتے ہیں۔ سال کے 365 دنوں میں سے کیا درختوں پر پھول زیادہ سے زیادہ صرف 2 ہفتوں تک کھلے نہیں رہتے؟ مجھے یقین ہے کہ کتاب مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ انسانی زندگی واقعی کتنی مختصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں زندگی کے بارے میں تمام جوابات دنیا کے لوگوں کو بتانے چاہیے جو بغیر جوابات کے زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی رہنمائی ابدی آسمان کی بادشاہی کی طرف کرنی چاہیے۔ جب ہم ایک بار جسمانی جہان کے ساتھ اضافہ کرتے ہوئے روحانی جہان کے بارے میں بھی سمجھ جائیں تو ہم بامعنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں، میرے پاس اپنی زندگی کے بارے میں کوئی جواب نہیں ہے۔
میں اپنی آنکھیں کھولتا ہوں کیونکہ سورج نکل آتا ہے۔ میں اپنی بھوک ختم کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہوں، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے ہر روز کھانا کھلائے، اس لیے اپنی خوراک خریدنے کے لیے مجھے کام کرنا ہے۔ یوں 60 یا 70 سالوں تک زندگی گزارنے کے بعد جب لوگ خود سے پوچھتے ہیں میں اس زمین پر کیوں آیا تھا، میں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ انجام دیا، وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ میں نے واقعی اپنی تمام زندگی بغیر کسی مقصد کے گزار دی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے بارے میں جوابات کا وجود نہیں ہے؟ خدا نے واضح طور پر ہمیں ہمارے وجود کے بارے میں اور یہ کہ اس زمین پر رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے تمام جوابات دیے ہیں، لیکن لوگ ان جوابات کو بھول کر 70 یا 80 سالوں پر محیط زندگی لاپرواہی سے گزار رہے ہیں۔ تاہم ہمیں اس وقت کی مدت میں خدا کی تعظیم کرتے ہوئے ہمارے اس زمین پر آنے کی وجہ اور مقصد کو واضح طور پر سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ آئیے افسیوں باب 2 پر چلتے ہیں۔ باب 2 آیت 1۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ افسیوں باب 2 میں خدا نے مختصراً ہماری زندگی کا مفہوم بیان کیا۔ اگرچہ ہم آسمان میں سرزد کردہ اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، خدا نے ہمیں اپنے فضل سے نجات بخشی۔ یہ بے وجہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے، ہمارے اس زمین پر آنے کی ایک یقینی وجہ اور مقصد ہے۔ جب ہم دنیا میں جائیں اور ان تمام جوابات کی شراکت لوگوں سے کریں جو اس زمین پر اپنے وجود کے مقصد سے غافل ہیں، تو کیا یہ منادی نہیں ہے؟ تو پھر ہمارے زمین پر آنے کی کیا وجہ ہے؟ آئیے کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ آئیے پیدائش باب 2 آیت 7 پر چلتے ہیں۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا۔ خدا نے انسان کو مٹی اور زندگی کے دم سے بنایا تھا، ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ مٹی سے مراد ہمارا جسم ہے۔ زندگی کے دم سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہماری روح ہے جسے خدا نے ہم میں پھونکا تھا۔ پیدائش باب 2 سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جسم اور روح سے بنایا گیا ہے۔ اس زمین پر رہتے ہوئے کچھ لوگوں کو اس زندگی کے مقصد کے جوابات مل گئے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ کبھی بھی جوابات تلاش نہ کرتے ہوئے بے فائدہ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ لوگ جو زمین پر آنے کے مقصد کو سمجھنے میں ناکام ہو جائیں، وہ اپنی زندگیاں بے فائدہ گزاریں گے اور نہ چاہتے ہوئے بھی جہنم کی ابدی سزا میں داخل ہوں گے۔ اس کے برعکس جنہیں جوابات مل چکے ہیں درست طور پر خدا کی تعظیم کر سکتے اور آسمان کی بادشاہی کے ابدی جلال کو لوٹ سکتے ہیں۔ وائس باب 12 آیت 7 میں یہ لکھا ہے، اور خاک یعنی جسم، خاک یعنی مٹی سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح یعنی جان خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ خدا نے انسان کو جسم اور روح کے ساتھ بنایا تھا۔
اگر انسان مر جاتا ہے تو ہر ایک عنصر جہاں سے وہ آیا تھا وہاں لوٹ جاتا ہے، جسم زمین میں لوٹ جاتا ہے اور روح خدا کے پاس واپس لوٹ جاتی ہے۔ کیا روح خدا کے پاس اس لیے واپس نہیں جاتی کیونکہ اس کی ابتدا خدا سے ہوئی تھی؟ تو پھر کیا واقعی ہماری روحیں اس زمین پر آنے سے پہلے آسمان میں رہتی تھیں؟ آئیے امثال باب 8 آیت 22 سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور خداوند نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی صنعتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا۔ میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی، اس سے پہلے کہ زمین تھی۔ کیا یہ سلیمان نہیں جس نے امثال کی کتاب لکھی تھی جو بیان کرتی ہے کہ قدیمی صنعتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا؟ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے آغاز سے پہلے یعنی زمین کو تخلیق کیے جانے سے پیشتر ہی سلیمان وجود رکھتا تھا۔ کیا دنیا کے آغاز سے پہلے سلیمان کا وجود جسمانی بدن میں تھا؟ یقیناً نہیں۔ کیا وہ روحانی وجود نہیں تھا جو خدا کے ساتھ آسمان پر 4 یا 5 سمتی جہان میں رہتا تھا؟ آیت 24، میں اس وقت وہ کیسا تھا؟ وہ اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے۔ میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی، جبکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا نہ میدانوں کو، اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی۔ جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی، جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا۔ سلیمان نے خدا کو براہ راست دنیا بناتے دیکھا تھا۔ اس سے کیا ہم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ سلیمان ضرور روحانی لحاظ سے وجود رکھتا تھا، نہ کہ جسم میں انسانی مخلوق کے طور پر؟ آئیے آیت 30 پر چلتے ہیں۔ اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی، اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی۔ اس طرح سے امثال باب 8 میں بیان کیا گیا ہے۔ صرف سلیمان ہی نہیں بلکہ تمام انسان آسمانی فرشتے تھے جو روز بروز خدا کی حضوری میں جلال میں رہتے ہوئے مسرور تھے۔ آئیے ہم یکساں شہادت ایک اور نبی کے وسیلے دیکھتے ہیں۔ آئیے ایوب باب 38 آیت 1 پر چلتے ہیں۔ تب خداوند نے ایوب کو بگولے میں سے یوں جواب دیا، یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے، کیونکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا، تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانشمند ہے تو بتا، کیا یہاں میں خدا یہوہ نہیں ہے؟ تو پھر تو سے کون مراد ہے؟ تو سے مراد ایوب ہے۔ خدا نے کہا، ایوب تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی تھی؟ تو دانشمند ہے تو بتا۔ کیا ہم دیکھ نہیں سکتے کہ خدا نے کیسے ایوب پر سچائی کو اجاگر کیا؟ آئیے آیت 21 پر چلتے ہیں۔ بے شک تو جانتا ہوگا، کیونکہ تو اس وقت پیدا ہوا تھا۔ وہ کب پیدا ہوا تھا؟ حتیٰ کہ زمین کی بنیاد ڈالنے سے پہلے ہی ایوب پیدا ہو چکا تھا۔ وہ کب سے زندگی بسر کر رہا تھا، اور تیرے دنوں کا شمار بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت طویل عرصے پہلے سے پیدا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ اس زمین کی بنیاد ڈالے جانے سے پہلے ہم سب آسمان میں خدا کے ساتھ تھے۔ سادہ طور پر بیان کیا جائے تو ہم سب فرشتوں کے جہان سے فرشتے تھے۔ کسی وجہ سے ان فرشتوں نے جسم پہن لیا ہے اور اس زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بے شک ہماری زندگیوں کا ایک مفہوم اور مقصد ہے۔ ہمیں وجہ کو ضرور واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں کیوں زمین پر بھیجا۔ صرف ایوب اور سلیمان ہی نہیں بلکہ ہم سب فرشتے تھے جو آسمان میں خدا کے ساتھ رہتے تھے۔ اب آئیے ہم وجہ تلاش کرتے ہیں کہ کیوں ہمیں اس زمین پر آنا تھا۔
किसी भी मजहब के बानी इस सवाल का जवाब देने के काबिल नहीं थे। उनकी तालीमात महज इस दुनिया के मामलात को बयान करती हैं। इस ज़मीन पर रहते हुए अच्छे शख्स बनो। इस ज़िंदगी में अच्छे काम करना एक पाक दामनी है। हमें इस किस्म की तालीमात की अंधों की तरह पैरवी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके बरक्स समझना चाहिए कि क्यों हमें अच्छे काम करने और दीनदार जिंदगी गुजारने की ज़रूरत है और क्यों हमें इस ज़मीन पर रहते हुए खुदा की इबादत करने की ज़रूरत है। क्या हमें वजह नहीं समझनी चाहिए कि क्यों हमें खुदा की इबादत करने की ज़रूरत है? तो फिर क्यों हमें इस ज़मीन पर आना था? कई इक़्तिबासात में से जो ये तालीम देते हैं कि हम ज़मीन पर क्यों आए थे। आइए हम आसमान में पहले गुनाहगार की ज़हनियत के अंदर झांकते हुए ये समझते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ था। यशायाह बाब 14 आयत 12 बयान करती है, ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा? ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शिमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूँगा। लेकिन तू पाताल में गड्ढे की तह में उतारा जाएगा। किताब मुकद्दस के जरिए खुदा हमें रूहानी जहान में खताकार की ज़हनी हालत दिखाते हैं। ये बयान करती है कि मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूँगा। ये एक बड़ी बगावत थी कि खुदा के तख्त पर कब्जा किया जाए, जिसका लालच किया गया था। आइए हिजकिय्याह बाब 28 पर भी एक नज़र डालते हैं। बाब 28 आयत 12 कि ए आदमजाद, सूर के बादशाह पर ये नोहा कर और उससे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू खातिमुल कमाल। चाहे वो जमीन पर सूर का बादशाह था, लेकिन अगली आयत से हम रूहानी जहान में उसके रुतबे के बारे में समझ सकते हैं। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू खातिमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था, मसलन या कुफ्ते सुर्ख और पुखराज और अलमास और फेरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद और नीलम और जमुर्द और गोहरे शबे चिराग और सोने से तुझ में खातिम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी रही। तू ममसूक रोबी था जो साया अफगन था और मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदिस पर कायम किया। तू वहाँ आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइशी के रोज से अपनी राहो रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने गुनाह किया। इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ साया अफगन क्रोबी को आतिशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। हिजकिय्याह बाब 28 और यशायाह बाब 14 के जरिए खुदा दिखा रहे हैं कि हमने आसमान में किस किस्म के गुनाह किए थे। गो हम फरिश्ते थे, हम खुदा के खिलाफ बड़ी बगावत में शामिल किए गए और इस जमीन पर जो कि पनाह का शहर है फेंके गए। ये हमारी मौजूदा सूरत हाल है। कुछ लोग सवाल करते हैं, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर क्यों मुझे गुनाहगार कहा जाता है? ये हकीकत कि हम इस जमीन पर आए साबित करती है कि हम गुनाहगार हैं। अगर हमने कोई गुनाह ना किया होता तो हमारे इस जमीन पर आने की कोई जरूरत ना होती। इसलिए यसु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ, मैं गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। इन आयात के जरिए हम समझ सकते हैं कि हम वो गुनाहगार थे जो आसमान में गुनाह करने के बाद इस जमीन पर फेंक दिए गए थे। गुनाहगारों के तौर पर हमें इस जमीन पर तौबा की जिंदगी गुजारनी चाहिए। इस जवाब से हमें आगाह करने के लिए आसमानी बाप और माँ जमीन पर आए हैं। उन्होंने नए अहद की सच्चाई की जानिब राह को खोला और हत्ता के इस दिन तक हमारी रहनुमाई गुनाहों की माफ़ी की राह की तरफ करते रहे हैं। क्या वो नहीं करते? इसलिए जहाँ कहीं बाप और माँ हमारी रहनुमाई करते हैं, हम उस राह पर वफादारी से चलें ताकि अब्दी आसमान की बादशाही में पहुँच सकें। आइए मत्ती बाब 9 पर चलते हैं।
बाब 9 आयत 13। मगर तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। यसु इस जमीन पर रास्तबाजों को बुलाने नहीं आए थे। वो किन को बुलाने आए थे? गुनाहगारों को बुलाने। क्या किसी को बुलाने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं? वो जमीन पर गुनाहगारों को ढूंढने आए थे। यकसा तालीम इसी तरह लूका बाब 19 में भी बख्शी गई थी। यसु ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूँ। यहाँ बयान करदा खोए हुए और मत्ती बाब 9 में बयान करदा गुनाहगार वो लोग हैं जो एक जैसी हालत में हैं। रूहानी जराइम जो सुबह के सितारे और हिजकियल बाब 28 में सूर के बादशाह ने किए थे, यकसा रूहानी जराइम हैं जो हमने आसमान पर किए थे। हम वो फरिश्ते हैं जो आसमान पर से हमारे संगीन गुनाहों के बायस फेंके गए थे। आइए पहला यूहन्ना बाब 1 आयत 8 पर नजर डालते हैं। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। ये कलमात इस हकीकत की गवाही देते हैं कि हम फी अल हकीकत गुनाहगार हैं। इसी वजह से जमीन पर फेंके जाने के सिवा कोई दूसरा चुनाव नहीं था। इस जमीन पर आने की वजह मौत का इंतजार करना थी, लेकिन बाप और माँ ने हम पर रहम किया, जिस्म पहन लिया और हमें जिंदगी के तमाम जवाबात से आगाह करने के लिए आए हैं। वो गुनाहों की माफी की राह खोलने के लिए जमीन पर आए हैं। वो गुनाहगार जो इस जमीन पर फेंके गए हैं कैसे अपने अब्दी घर को लौट सकते हैं? चूंकि हम आसमान पर से अपने गुनाहों के बायस फेंके गए हैं, इसलिए हम असल में जिस जहां से आए थे बगैर गुनाहों की माफी के वहां लौट नहीं सकते हैं। इसे सादा लफ्जों में बयान किया जाए तो हमें अपने गुनाहों से माफी की जरूरत है। आए देखें इफिसियों बाब 1 आयत 7। हमको उसमें उसके खून के वसीले से मुखलिसी यानी कसूरों की माफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। इस आयत में उसके खून से क्या मुराद है? यसुम मसीह का खून वो है जिससे हमारे कसूर माफ किए जाते हैं। यहाँ कसूरों से मुराद बेशक वो गुनाह भी हैं जो हम जमीन पर करते हैं, लेकिन असल में ये वो कसूर हैं जो हमने आसमान पर किए थे। ये बयान किया गया है कि हमें मुखलिसी यानी कसूरों की माफी हासिल होती है। कौन सी सच्चाई में हमारे कसूरों की माफी के लिए यसुम मसीह का खून शामिल है? हमें जरूर जवाब तलाश करना चाहिए। क्या आसमान में अपने अब्दी घर को लौटना इस जवाब को जानने और ईमान की एक मुनासिब जिंदगी गुजारने पर मशरूत नहीं है? आइए मत्ती बाब 26 पर एक नजर डालते हैं। बाब 26 आयत 17। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यसु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूंगा। और जैसा यसु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। आइए आयत 26 पर चलते हैं। जब वो खा रहे थे तो यसु ने रोटी ली और बढ़कर देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। आयत 28 के मुताबिक उन्होंने अपने खून के वसीले क्या वादा किया था? यसु ने हमें ये कहते हुए फसा की रोटी और मैद दी थी कि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है।
انہوں نے اس عہد کو کیا کہا تھا؟ متی کی کتاب میں یسوع نے کہا، یہ میرا وہ عہد کا خون ہے، لیکن لوکا کی کتاب میں انہوں نے اسے اس خون میں نیا عہد کہا۔ نئے عہد کے خون سے بہتےروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے یسوع مسیح فسح کی روٹی اور فسح کی میت دینے کے مفہوم کی وضاحت کر رہے ہیں۔ نیا عہد قائم کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں بیش قیمت تعلیم بخشی کہ جو کوئی اس کو عمل میں لائے انہیں اپنے گناہوں سے نجات ملے گی۔ چونکہ ہم اپنے گناہوں کے باعث جو کہ ہم نے آسمان پر کیے تھے جسم پہن کر زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں، وہی گناہ لیے ہوئے ہم اپنے روحانی گھر لوٹ نہیں سکتے۔ ہمیں اپنے گناہوں کی مکمل معافی چاہیے، لیکن یہ کچھ ایسا ہے جو ہم خود سے نہیں کر سکتے۔ مرکز باب 2 اور لوکا باب 5 کے مطابق واحد خدا کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ تب اگر کوئی ظاہر ہوتا اور نئے عہد کی سچائی کے ذریعے بنی نوع انسان کے گناہ معاف کرتا ہے تو ہم پہچان سکتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ خدا ہیں۔ وہ کون ہیں جو اس زمین پر آئے اور تمام بنی نوع انسان کے قصور نئے عہد کی فسح کے ذریعے معاف کیے۔ باپ آنسانگ ہونگ اور آسمانی ماں نئی یروشلم اس زمین پر آئے اور ہمیں فسح کی روٹی اور میں کھانا بخشی۔ اس طرح سے خدا نے ہمیں زندگی کا مقصد اور جواب بخشا اور ہم سب کے لیے جلالی راہ کھولی۔ اس زمین پر کے سب دکھ آخر کار ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت سے پہلے جب تک کہ زندگی کا جواب مل نہ جائے اور آسمان کی بادشاہی کا جلال بحال نہ ہو جائے، تمام بنی نوع انسان کو لازمی طور پر عدالت کا سامنا کرنا ہوگا اور ابدی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس لیے روح اور دلہن نے ہم پر رحم کیا اور جسم میں اس زمین پر آئے۔ وہ اب تک سیون کے فرزندوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ توبہ کے ساتھ آئیے ہم نجات حاصل کریں اور بغیر ناکامی کے ابدی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں، یہ امید کرتے ہوئے کہ ہم سب آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق زندگی بسر کریں گے۔ میں آج کا وعظ ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔